ناظرین خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے جو ہے آسمان کو جو ہے بادلوں نے گھیرا ہوا ہے۔ بارش اس وقت ہو رہی ہے، کراچی میں بھی ہو رہی ہے، پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، یہاں ٹورنٹو میں بھی اس وقت برسات کا یہ موسم چل پڑا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ ہم صرف ایسٹ زون پر بات کریں گے۔ کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ایسٹ زون جو ہے وہ ایسی چوز کے لیے جو ہے وہ جہنم بنتا چلا جا رہا ہے۔ کراچی کا جو ایسٹ زون ہے وہاں کے ایسے چوز ہر وقت جو ہے آگے کنواں پیچھے کھائی والی سنگین صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال میں جو ہے وہ ایسے چوز کے خلاف ہی ہمیشہ کارروائی ہوتی ہے، ایسے چوز کو ہی جو ہے قربانی کا بکرا بننا پڑتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے خود ملیر کینٹ تھانے کے ایس ایچ او سرفراز کو خود گرفتار کر کے اسی تھانے کے حوالات میں دھکیل دیا گیا۔ جرم کیا تھا، قصور کیا تھا، یہ اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایف آئی آر جو کہ خود ایس ایچ او ملیر کینٹ سرفراز کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کی گئی 329/25۔ اب یہ بابر دورانی کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر ہے، اور یہ ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑے پلاٹ پر جو ہے قبضے سے متعلق ہے۔ پلاٹ پر قبضہ کروانے کا حکم بقول زیر حراست ایس ایچ او سرفراز کے کہ انہیں خود ان کے ڈسٹرکٹ ملیر کے ایس ایس پی عبدالخالق پیرزادہ کے ذریعے خود ڈی آئی جی ایسٹ زون وزیر داخلہ کے سگے اکلوتے بھانجے یعنی کہ ڈاکٹر فروخ لنجار کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ پلاٹ پر جو ہے وہ قبضہ کروایا جائے، کیونکہ یہ پلاٹ جو ہے وہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر جو ہے اے جی مجید کا ہے، اور اے جی مجید کا اپنا خاص الخاص بندہ جو ہے صدیق آدم جی آئیں گے، ان کے ساتھ پولیس والے جائیں گے، وہ 50-60 لوگوں کو لائیں گے، اس بہت بڑے پلاٹ پر وہ قبضہ کریں گے، اور پولیس ان کی سہولت کاری کرے گی، پولیس ان کی مدد کرے گی۔ یہ ان کو کہہ دیا گیا تھا، اور اسی حکم پر تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس درانی کے پلاٹ پر جو ہے وہ قبضہ کروا لیا۔ درانی کے لوگوں کو جو پتہ چلا تو وہ وہاں پر آئے، اور انہوں نے جو ہے پھر ایس ایچ او کو کہا کہ یہ ہمارا پلاٹ ہے، اس پر یہ لوگ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ نے پلاٹ سے قبضہ چھڑوانا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سامنے جو بندے ہیں وہ ٹیلی فون نمبر انہیں دیا کہ یہ آپ صدیق آدم جی صاحب ہیں ہمارے، ان سے بات کریں تب آپ کو یہ قبضہ ملے گا، ورنہ پولیس یہ قبضہ نہیں چھڑوا سکتی، پولیس میں اتنی ہمت طاقت نہیں ہے۔ جس پر جو ہے خود پھر جو ہے بابر دورانی جو ہے پلاٹ کے جو آنر ہے، انہوں نے پھر جو ہے کہیں اور ٹیلی فون کیا، اور اس کے بعد جب ڈنڈا چلا تو ڈنڈا چلنے کی صورت میں پھر جناب ڈی آئی جی ایسٹ اور خود ایس ایس پی ملیر برس پڑے جو ہے انلیش ہو کر خود اپنے ہی ایس ایچ او پر کہ تم نے ہمارا نام کیوں لیا، ہم نے تمہیں کب کہا؟ حالانکہ صاف مکر گئے۔ ایس ایچ او کہتا ہے میں سر پر قرآن رکھنے کو تیار ہوں کہ مجھے تو انہوں نے کہا تھا یہ کرو، میں نے تو ان کا کہنا مانا، اب کہنا نہ مانو تو بھی ڈسمس ہے، کہنا نہ مانو تو بھی نوکری خطرے میں ہے، کہنا نہ مانو تو بھی جو ہے تھانہ جاتا ہے، کہنا مانو تو پھر حوالات جانا پڑتا ہے۔ تو اب میں نے کہا نا کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، اب جو ہے وہ مکر گئے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایس ایچ او نے اپنے طور پر کرایا بابر دورانی کا تو پھر اس کے خلاف مقدمہ کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مقدمہ کرتے۔ انہوں نے اپنی کھال بچانے کے لیے سرفراز کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کر کے اسے حوالات میں دھکیل دی۔ یہ ہے خوفناک ترین صورتحال ملیر ڈسٹرکٹ کی بالخصوص اور ایسٹ زون کی بالعموم، کہ وہاں کے ایس ایچ اوز اس وقت خطرے میں ہیں۔ وہ ایس ایچ اوز جو فری میں نہیں لگتے ہیں، 25-25 30-30 40-40 50-50 لاکھ روپیہ رشوت دے کر آتے ہیں، اس کے بعد بھی انہیں اتنے خطروں والے کھیل کھیلنے ہوتے ہیں، انہیں ہر وقت جو ہے وہ آگ کا دریا عبور کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ خطرہ ہے، اتنا زیادہ رسک ہے اس وقت ایسٹ زون میں۔ اور سب سے حیرت کی بات ہے کہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی اپنی ان کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آئی جی سندھ نے تو لگ رہا ہے کہ چھٹی لے لی ہے، اس وقت سندھ کے آئی جی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ان کو کچھ کہنا نہ کہنا ایک برابر ہے، ان سے کچھ کہے وہ کہتا ہے میرے تو 4 مہینے رہ گئے میں کیا کروں۔ یعنی کہ اتنا لا تعلق ہو چکے ہیں۔ سندھ پولیس کی تاریخ کے سب سے کمزور ترین آئی جی اگر انہیں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ تو غلام حیدر جمالی کا مذاق اڑا رہے تھے، غلام حیدر جمالی اور مشتاق مہر ان کے مقابلے میں 1000 گنا بہتر تھے۔ وہ تو
آخری دن تک بھی جو ہے انہوں نے اپنا ہی لوہا منوایا مشتاق مہر نے۔ ابھی ان کی ریٹائرمنٹ کو پورے 4.5 مہینے ہیں، لیکن 4.5 مہینے پہلے ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہتھیار ہاتھ اٹھا لیے کہ بھئی جو کرنا ہے کرو میری بلا سے، میں نے کچھ کسی کو نہ روکنا ہے نہ کوئی ٹوکنا ہے۔ یہی حال ہے جو ہے وہ، یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایسٹ زون جو ہے وہ تباہی کے آخری نہج پر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ ایس ایچ او گرفتار ہو رہے ہیں، اے ایس آئی جو ہے مر رہے ہیں۔ اب کل کے پروگرام محمد خان ابڑو کو مار دیا، قاتلوں کا پتہ ہے، گرفتار کرنے کی ہمت صلاحیت نہ تو ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی میں ہے، نہ ہی وہاں کے زونل ڈی آئی جی میں، کیونکہ جو قاتل ہیں وہی جو ہے رتی بجرا چلانے والے ہیں، وہ پولیس کو بتہ دینے والے ہیں، کروڑوں روپے بتہ دیتے ہیں، ان کو کسی کا باپ بھی نہیں گرفتار سکتا ہے۔ ایک اے ایس آئی کیا، وہ تو 1000 پولیس والوں کو بھی مار دے، تو یہ ان کے خلاف کچھ کرنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے۔ محمد خان ابڑو کو قتل کر دیا کل، پروگرام میں نے کیا ہوا، یعنی کہ کل کے پروگرام میں چیختا رہا چلاتا رہا کہ نہ تو ایس ایچ او کو توفیق ہو سکی موقع واردات پر جانے کی، نہ ہی جو ہے وہ خود ایس ایس پی کو ہو سکی، نہ ڈی آئی جی کو ہو سکی۔ وہاں تو کیا خود چیپا سینٹر نہیں گئے، ہاسپٹل نہیں گئے۔ اب جب پروگرام میں نے کیا تو شرم حضوری میں جب اوپر سے کوئی ڈنڈا ہوا تو پھر جا کے جو ہے وہ ان کے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنازے میں شرکت کی۔ جب پتہ چلا کہ سابقہ ایس ایس پی ملیر جو کہ عرفان بہادر وہ آ رہے ہیں، تو پھر ان کو کچھ شرم آئی، کچھ حیا ہوئی، کچھ ان کا ضمیر بیدار ہوا۔ اپنی فیس سیونگ کے لیے جو ہے خود ایس ایس پی ملیر نے بھی شرکت کی اور خود ڈی آئی جی بھی آئے، کہتے شہید ہونے والے اے ایس آئی کے جنازے میں۔ لیکن اس کے باوجود ایس ایچ او جو ہے وہ وہاں پر نہ آ سکا۔ شرم کی بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی گلٹی ہے کیا وہ اس قتل میں براہ راست بالواسطہ ملوث ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں آیا؟ مسلم کون ہے؟ مسلم کو کیوں نہیں گرفتار کیا جس کی کلٹس کار اس واردات میں استعمال کی گئی، جس کے تمام تر شواہد خود ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کے پاس آ چکے ہیں؟ یہ کلمتی کون ہے؟ کون یونین کونسل کا چیئرمین ہے یا وہاں کا ناظم ہے جس پر انگلیاں اس وقت اٹھ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ، ان کا اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نام آ رہا ہے کہ ان کا پڈا جو ہے خود مقتول اے ایس آئی اور ان کے بھائی جاوید ابڑو سے ہوا تھا۔ انہوں نے کوئی الزامات عائد کیے تو خود ایس ایس پی ملیر نے جو ہے ڈی او لیٹر لے کر اس کو بلوایا تھا اپنے ایس ایچ او جو ہے وہ ان کے اسلم بلو کے کہنے پر۔ تو اسلم بلو کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ انہیں کون گرفتار کرے گا؟ کون انہیں اسے شامل تفتیش کرے گا؟ کیا شاہ نواز میمن جو کہ ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ہے، کیا ان میں اتنی جرت ہے، اتنی ہمت ہے کہ وہ ایک سٹنگ ایس ایچ او کے خلاف قتل کے کیس میں کارروائی کر سکے؟ کرنا چاہیے انہیں۔ آئی جی کو جو ہے وہ اس میں ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ورنہ خود ایڈیشن آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو جو ہے وہ اس پر حرکت میں آنا چاہیے۔ خود ایک اے ایس آئی کا قتل ہوا ہے اور ایک ایس ایچ او کا اس میں کردار اس وقت سامنے آ رہا ہے۔ نہ موقع واردات پہ گئے، نہ جنازے میں آئے۔ وجہ کیا ہے؟ دل میں کوئی کالا ہے، دل میں کوئی چور ہے، گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں قاتلوں سے۔ قاتلوں کو جاننے کے باوجود انہیں قاتل کہنے کی ان میں ہمت اور جرت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پہلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ایسٹ زون ہے یہ بغض وکلا میں اس وقت مبتلا ہے۔ 4 ایس ایچ او جو ہے صرف اس لیے انہیں معطل کیا گیا ہے کہ وہ وکیلوں کے فیور میں تھے یا قانون کے فیور میں تھے یا قانون کی پاسداری کر رہے تھے، لیکن ان پر چھاپ یہ تھی کہ یہ وکلا کے نمائندے ہیں، وکلا کے بندے ہیں، اور وکلا اور پولیس میں جو ہے وہ راضی نامہ کروانے کا یہ جرم اور گناہ کر رہے ہیں۔ اسی پاداش میں جو ہے وہ انہیں گلے لگانے کے بجائے جو ہے وہ انہیں معطل کر کے عبرت کا نشان بنائیں گے، تاکہ کوئی اور ایس ایچ او جو ہے وہ وکیلوں کے کہنے پر جو ہے وہ ان کی صحیح داد رسی بھی نہ کرے۔ تو یہ تو وہاں پر اس وقت ایسٹ زون میں جو ہے یہی اس وقت جو ہے وہ گورا گندہ چل رہا ہے، یہی بدماشی چل رہی ہے، ون مین شو ہے، اور ایک ایسا ایسٹ زون بن چکا ہے جو کہ پولیس میں ایک الگ پولیس ہے، ریاست میں ایک الگ ریاست ہے، جہاں کے معاملات میں جو ہے مداخلت کرنے کا حق لگتا ہے کہ نہ تو کوتوالے شہر کو ہے اور نہ ہی آئی جی سندھ کو ہے۔ وہ خود ڈی آئی جی موصوف جو ہے فاروق لنجار اپنی ذات میں ایڈیشن آئی جی کراچی بھی ہے، اپنی ہی ذات میں جو ہے وہ آئی جی سندھ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جب دل چاہے وہ کسی بھی اور ڈسٹرکٹ سے، کسی بھی اور زون سے کسی بھی پولیس والے کو ٹرانسفر اپنے ہی آرڈر سے جو ہے وہ اپنے زون میں کروا سکتے ہیں، چاہے وہ سکر ہو، چاہے وہ لاڑ
لاڑکانہ ہو چاہے وہ حیدرآباد ہو، انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، کیونکہ ان کے پش پر جو ہے وہ وقت کے فرعون جو ہے وہ اس وقت وزیر داخلہ کی شکل میں کھڑے ہیں، لہٰذا انہیں کوئی ہاتھ لگانے کو اس وقت تیار نہیں ہے۔ یہ ہے اس وقت سندھ پولیس کی یعنی کہ صورتحال، جس کو بیان کرتے ہوئے خود میری حالت جو ہے اس وقت غیر ہو رہی ہے، آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اب حالت اتنی خراب ہو گئی سندھ پولیس کی کہ ایک سٹنگ ایس پی کے گھر پر حساس اداروں کا چھاپا پڑا، کیونکہ ان کا کارنامہ ہی ایسا تھا۔ ان کی اس کالے کرتوت مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کا نزلہ جو ہے خود ان کے اپنے گارڈ، اپنے گن مین جو ہے جبار چاچڑ پر پڑا، انہیں سسپینڈ کر کے بی کمپنی کا مکی بنا دیا، حالانکہ یہ جرم، گناہ، قصور جو ہے وہ خود ان کے باس کا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کہتے ہیں کہ یہ امداد سولنگی ہے، کوئی خیرپور کے ایس ایس پی ہیں ہیڈ کوارٹر کے، جو کہ پچھلے دنوں جو ہے مٹیاری کے ایس ایس پی بننے کے خواہش مند تھے، ٹینڈر بھر دیا تھا، لیکن اینڈ ٹائم پر ان کا آرڈر نہ ہو سکا۔ اب انہوں نے کوئی پچھلے دنوں 4-5 جگہوں پر جو ہے وہ خود چھاپے مارے تھے، یہ جام شوروں پر اور کیا نام ہے جیکب آباد کے علاقے میں، اور خود یہ گوٹکی وغیرہ میں سکھر کے یہ 4-5 بڑے بڑے ٹرک پکڑ کے لائے تھے اسمگلنگ کے الزام میں، کہ یہ جو ہے وہ اس میں اسمگلنگ کا سامان جا رہا ہے، چھالیا گٹکا سفینہ وغیرہ، تو وہ پکڑ کے لائے تھے، وہاں سے سارا مال جو ہے اتار کے ٹرکوں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 1.5-2 کروڑ کا مال تھا، جا کے انہوں نے ان پہ الزام ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ خود پیر جو گوٹ میں واقع ان کا کوئی پٹرول پمپ ہے عبداللہ کے نام سے، وہاں پر جا کر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سارا سامان لوڈ کر دیا تھا اپنے فارم ہاؤس میں، اور اس کے بعد جو ہے اطلاع ملی ایجنسیوں کو، وہیں سے یہ مال یہ سارا کہتے ہیں مبین طور پر فروخت کر رہے تھے۔ وہاں پر ایجنسیوں نے چھاپا مارا اور تقریباً کہتے ہیں کہ ایک کیا نام ہے سفینہ چھالیا اور سے بھرا ہوا جو ہے وہ ایک مسئلہ انہوں نے برآمد کر لیا، مبین طور پر کہتے ہیں کہ 80 سے 90 لاکھ روپے مالیت کا تھا۔ ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج ہونے جا رہا تھا، لیکن انہوں نے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ میرا جو ہے یہ صرف 3-4 مہینے رہ گئے، میں ریٹائر ہونے والا ہوں، تو خدا رہا اتنا بڑا دھبا میرے کیریئر پر نہ لگاؤ، جو مجھ سے لینا دینا میں دے دوں گا، لیکن یہ میرے خلاف نہ کریں۔ پھر جا کے ان کی جان بخشی کہتے ہیں خود ڈسٹرکٹ خیرپور کے ایس ایس پی نے کروائی، اور اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہ ہو سکا، لیکن ان کی رپورٹ البتہ کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ کو بھجوا دی گئی ہے۔ تو یہ اس وقت سندھ کی صورتحال ہے۔ کابینہ میں تبدیلی کی بھی خبریں آ رہی ہے، لیکن اس پر میں کل پروگرام کروں گا۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ ایسٹ زون جو ہے وہ تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ انداز بیاں گرچہ شوق نہیں، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔